بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبب دو طبقے ہیں۔ ملک کی ترقی کا سبب ایک طبقہ، ملک کی تباہی کا سبب دو طبقے۔ پاکستان کی تباہی کا سبب ایک غریب طبقہ، دوسرا امیر طبقہ۔ ہاں؟ امیر کیونکہ امیر ہے، آسائش پسند ہے، وہ کبھی بھی حق و باطل کی جنگ میں اور جد و جہد میں شامل نہیں ہوتا۔ وہ کہتا ہے بجلی کتنی بھی مہنگی ہو گئی میرے اوپر فرق نہیں پڑنے والا۔ امیر ہے نا، پیسہ بہت ہے، کل 1,00,000 روپے آئے تب بھی دے دوں گا، 2,00,000 آئے تب بھی دے دوں گا۔ اس نے اتنا جمع کیا ہوا ہے کرپشن اور مختلف چیزوں کے ذریعے، اسے دھوپ میں آنے کی نہیں پڑی، اسے ریولیوشن لانے کی ضرورت نہیں، وہ کسی جائز پروٹیسٹ کے اندر بھی شامل نہیں ہوگا۔ امیر آدمی ہے، زحمت پسند نہیں ہے۔ دوسرا ہے ملک کا غریب طبقہ۔ غریب کیوں؟ کیونکہ غریب کے پاس علم نہیں ہوتا، نالج نہیں ہوتی۔ زیادہ تر غربت میں پڑا طبقہ جاہل ہوتا ہے، کیونکہ جاہل ہوتا ہے اس کا برین واش کرنا بڑا آسان ہے۔ یہ 1,000 روپے میں بک جاتا ہے، یہ 2,000 روپے میں بک جاتا ہے، یہ ایک بے نظیر کارڈ کو دیکھ کے چپ ہو جاتا ہے، ہاں؟ کیونکہ غریب آدمی ہے۔ ملک ترقی کرتے ہیں مڈل کلاس کی وجہ سے، متوسط طبقہ جو اتنا غریب بھی نہیں ہے اور پڑھا لکھا بھی ہے۔ کسی بھی ملک کی آپ ریولیوشن دیکھیں گے، وہ ایران کی ریولیوشن ہو یا ویسٹرن سوسائٹی کے ریولیوشنز کو آپ اسٹڈی کریں گے، متوسط طبقہ۔ اب یہاں اس غریب کو جو مخلص تو ہے پر علم نہیں ہے، یہ جو خودکش بمبارڈمنٹ بنتے ہیں یہ غریب ترین طبقہ ہے۔ وہ کس پر بلیو کرتا ہے؟ مفتی کے فتوے پہ۔ مفتی صاحب نے ممبر پہ بیٹھ کے بول دیا کہ مثلا یہ قوم کافر ہے اور اسے مارو گے تو سیدھا جنت میں جاؤ گے۔ اب غریب کو جنت کی بڑی لالچ ہوتی ہے، کیونکہ اس نے دنیا میں نعمتیں دیکھی نہیں، نہ اسے یہاں حور ملی، نہ باغ ملا، نہ شہد ملی، وہ ساری چیزیں وہاں ڈھونڈتا ہے۔ امیروں کی تو شراب بھی شہد بن جاتی ہے نا، ہاں؟ لیکن غریب کو تو کچھ بھی نہیں ملا، تو وہ یہ ساری چیزیں کہاں ڈھونڈ رہا ہوتا ہے؟ وہ کہتا ہے بس جلدی مروں اور ساری چیزیں مجھے کہاں ملیں، وہاں جا کے ملیں، کیونکہ اللہ کا عاشق تو بنا نہیں۔ ہاں؟ علماء کہتے ہیں وہ نماز کیسی جس میں حور کی شہوت ہو، وہ روزہ کیسا جو اس لیے رکھے کہ جنت میں حور ملے، مطلب روزے بھی شہوانی، نمازیں بھی شہوانی، یہ کیسی نمازیں؟ ہاں؟ کبھی انسان غور و فکر کرے کہ واقعا میں کہاں جا رہا ہوں، کس سمت میں مجھے لے جایا جا رہا ہے۔ پر میں انسان کا سب سے بڑا دشمن انسان کی جہالت ہے۔ رسول خدا نے مکے کے غریبوں کو جب جمع کیا تو پہلے انہیں کیا دیا؟ علم دیا۔ جب علم آئے گا یہ جد و جہد کریں گے، کیونکہ جب اس کے پاس علم آیا اب یہ غریب نہیں رہا۔ دنیا کی سب سے بڑی دولت کیا ہے؟ علم ہے، پیسہ تو نہیں ہے نا۔ علم آیا تو یہ امیر ہے۔ امیر المومنین کے پاس پیسہ نہیں ہے، مثلا رسول خدا کے جانے کے بعد مولا خاتون کو کنویں سے ایک بالٹی پانی نکال کے دے رہے ہیں، جس کے عوض میں وہ خاتون امیر المومنین کچھ کھجوریں دے رہی ہے، کہ مولا کا غلام یہ کہے کہ جب مولا نکال رہے تھے وہ رسی اتنی سخت تھی کہ علی بن ابی طالب کے ہاتھوں سے خون جاری ہونا شروع ہو گیا۔ لیکن علی امیر ہے کس چیز کے اعتبار سے؟ علم کے اعتبار سے نا۔ یا امیر المومنین، اے مومنوں کے امیر، اصل دولت دولت علم ہے۔ اب کیونکہ جب عوام کے پاس علم نہیں ہوگا تو عدم علم کی وجہ سے ان کی سلیکشن غلط ہو جائے گی۔ مختار ہے نا، اختیار، اسے چننا اختیار ہے۔ اب اسے نہیں پتا، کیونکہ علم نہیں، اسے نہیں پتا کہ یہ چیز میرے لیے اچھی ہے یا بری ہے۔ اسے جو بتایا جائے گا یہ وہی کرے گا۔ کبھی اپنی جان کا دشمن بن جائے گا عدم علم کی وجہ سے۔ کیوں اسلام میں قوم پرستی حرام ہے؟ کیونکہ وہ تعصب لاتی ہے، اور تعصب انسان کو اندھا بنا دیتا ہے، تعصب انسان کو دشمن بنا دیتا ہے۔ ابھی بلوچستان میں جو قوم پرست مختلف جگہ پہ لوگوں کو بسوں سے اتار کے قتل کر رہے ہیں، اب وہ چاہے قوم پرست ہو یا فرقہ پرست ہو، کبھی تعصب کی وجہ سے اندھا ہو کے شیعہ کو قتل کرتا ہے،
کبھی قومی تعصب کی وجہ سے کسی اور قوم والے کو قتل کرتا ہے۔ اسلام نے کہا بس ایک چیز کی پرستش کرو، وہ پروردگار عالم کی پرستش ہے، کیونکہ یہ تعصبات تجھے کیا کر دیتے ہیں؟ اندھے کر دیتے ہیں۔ میں نے کئی سال پہلے مثال دی تھی کہ انسان کا سب سے بڑا دشمن کون ہے؟ تو کسی نے کہا مولانا شیطان، کسی نے کہا مولانا نفس۔ میں نے کہا نہیں، نہ تمہارا سب سے بڑا دشمن شیطان ہے، نہ سب سے بڑا دشمن نفس ہے۔ انسان کا سب سے بڑا دشمن انسان کی اپنی جہالت ہے۔ بڑے سے بڑا شیطان کھڑا ہو جائے آپ کو گمراہ نہیں کر سکتا۔ کس چیز کی وجہ سے؟ علم کی وجہ سے۔ بھائی ابراہیم کو گمراہ نہیں کر پا رہا، کون سی جادو کی چھڑی ہے؟ اہل بیت کو گمراہ نہیں کر پا رہے، کون سی جادو کی چھڑی ہے؟ علم کی وجہ سے۔ کہ کسی نے میرے چھٹے امام سے پوچھا کہ مولا آپ گناہ کیوں نہیں کرتے؟ امام نے ایک مثال دی اسے۔ مولا نے کہا اگر رستے پہ نالی میں گندگی پڑی ہو، نجاست پڑی ہو، اور تجھے لاکھوں روپے دیا جائے کہ اس نجاست کو کھاؤ، کھاؤ گے؟ کہا مولا لاکھوں تو کیا کروڑوں بھی دیے جائے، میں نجاست کو نہیں کھاؤں گا۔ کہ سوال یہ نہیں کہ نہیں کھائے گا، سوال یہ ہے کیوں نہیں کھائے گا؟ کہ مولا کیونکہ مجھے اس کی حقیقت کا پتہ ہے، یہ بدبودار چیز ہے، یہ رذیل چیز ہے، یہ نجس چیز ہے۔ کہ جس طرح اس نجاست کی حقیقت تمہارے سامنے آیا ہے، اسی طرح گناہ کی حقیقت ہمارے سامنے آیا ہے۔ جس طرح 14 معصومین ہیں، اب یہ والی عصمت تو مثلا حضرت عباس کے پاس نہیں، سیدہ زینب کے پاس نہیں، لیکن یہ بھی معصوم ہے۔ ان کی عصمت اکتسابی ہے، ان کو اللہ نے عطا کی ہے، انہوں نے علم کے ذریعے سے اپنی عصمت کو کیا کیا ہے؟ کسب کیا ہے۔ آپ کے ایسے ایسے مراجع، آپ کے ایسے ایسے عرفاء جن کو لوگوں نے زندگی میں کبھی گناہ صغیرہ تو کیا مکروہ کام کرتے ہوئے نہیں دیکھا، یہ کیسے اس درجے پہ پہنچے کہ امام زمانہ شیخ مفید کو کہیں کہ میرے بھائی شیخ مفید، امام حسین کہیں میرے بھائی حبیب ابن مطہر، بھائی کا لقب دیں، کچھ تو کیا ہوگا نا۔ کہ سلمان منا اہل البیت، علم اتنا آ گیا، بصیرت اتنی آ گئی، اب یہ بندہ کبھی گناہ نہیں کرے گا۔ بچوں کو، جوانوں کو سمجھانے کے لیے مثال دے رہا ہوں کہ علم کی طاقت دیکھو کتنی ہے، اور جہالت انسان کو کس بدبختی میں ڈال دیتی ہے۔ مثال دوں، علم اور جہالت۔ اب جتنا مجمع یہاں پہ موجود ہے، آپ سب کو پتا ہے کہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب کی قبر کہاں ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہاں، مولا کی قبر کہاں ہے؟ نجف۔ اگر میں اس منبر پر بیٹھ کر قسم کھا کے کہوں کہ مولا کی قبر کربلا میں ہے، کوئی مانے گا؟ سر پہ قرآن رکھوں، کوئی مانے گا؟ ہاں، کوئی کعبے کی چھت پہ کھڑا ہو کے بولے کہ بھائی کربلا میں ہے، کوئی مانے گا؟ کیوں نہیں مان رہے؟ ہاں، کون روک رہا ہے آپ کو ماننے سے؟ آپ کا علم آپ کو روک رہا ہے۔ آپ کے پاس نالج ہے، اب بڑے سے بڑا مولوی، بڑے سے بڑا امامہ رکھ کے بھی آ جائے، بڑی سی بڑی قسم بھی کھائے، بڑے سے بڑا قرآن بھی سر پہ رکھ لے اور بولے بھی، آپ کبھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوگے، کیونکہ آپ کے پاس کیا ہے؟ علم ہے۔ سفین والے گمراہ ہو گئے نیزوں پہ قرآن کو دیکھ کر، کیونکہ ان کے پاس علم نہیں تھا۔ لیکن عمار کبھی گمراہ نہیں ہوا، مالک کبھی گمراہ نہیں ہوا، کیونکہ کیا تھا؟ علم تھا۔ اب آتے ہیں جہالت کی طرف۔ آپ میں سے کسی کو پتا ہے کہ شاہ عباس کی قبر کہاں ہے؟ پتا ہے کسی کو؟ نہیں پتا۔ اب مجھے پتا ہے کہ آپ کو پتا نہیں۔ اب یہاں سے کھیل شروع ہو جاتا ہے۔ مجھے پتا ہے کہ آپ کو پتا نہیں ہے، اب جو پتا میں دوں گا اسی پتے پہ آپ چلو گے۔ یہ جو منبر پہ بڑے بڑے ذاکر آ کے کبھی یہاں کی قسمیں کھاتے ہیں، کبھی یہاں کی قسمیں کھاتے ہیں، مجمع مانتا ہوا چلا جاتا ہے۔ کیوں اسے گمراہ کر پاتے ہیں؟ کیونکہ لوگوں کے پاس علم نہیں ہے۔ اب ہم سوچتے ہیں مفتی صاحب جمعے کا خطبہ دے رہے ہیں تو صحیح کہہ رہے ہوں گے، مفتی صاحب فتویٰ دیتے علم کے نیچے سے گزرو گے نکاح ٹوٹ جائے گا۔
اب یہ مان لیتا ہے اور نکاح توڑ کے بھی آ جاتا ہے اپنا، کیونکہ اس بدبخت کے پاس کیا نہیں ہے؟ علم نہیں ہے، اور مفتی کو پتا ہے کہ ان کو پتا نہیں ہے۔ مجھے پتا ہے کہ آپ میں سے کسی نے تفسیر قرآن نہیں پڑھی، کوئی بھی آیت اٹھا کے اپنی منمانی تفسیر کر کے چلا جاؤں گا، مجمع بھی واہ واہ کر کے گھر خوش ہو کے سو جائے گا، کیونکہ کسی کو نہیں پتا۔ اس سال ہم کربلا گئے، ایک ذاکر صاحب نے کراچی کا مجمع بیٹھا ہوا تھا، کہ جس کراچی کے مجمع کو ہم کہتے ہیں پڑھا لکھا مجمع ہے، لیکن آج عالم یہ ہے اسی کراچی میں ایسے ایسے لوگ ممبروں پہ آ رہے ہیں۔ پہلے تقدس تھا ممبر کا، ہاں؟ اب پتہ ہی نہیں۔ وہ جو پنجاب کی وبا بیماریاں، وہ یہاں بھی آج کل کیا کرتی جا رہی ہیں؟ سرایت کرتی جا رہی ہے۔ پہلے کراچی قطب ہوا کرتا تھا پاکستان کا، کہ یہاں جو منج کے باہر نکلتا تھا پھر وہ پوری دنیا میں جا کے علم پھیلاتا تھا۔ کہ انہوں نے کیا کیا، حدیث قصہ میں دلیل دی کہ کہا ہم فاطمہ و ابوہا و بعلہا و بنوہا، کہ یہ فاطمہ ہیں، ان کے شوہر ہیں، ان کے بابا ہیں اور ان کے بچے ہیں۔ کہ اب کیونکہ بنوہا ہے جمع کا صیغہ، اور جمع شروع ہوتا ہے 3 سے، اور چادر کے نیچے 2 تھے، تو کہا تیسرے حضرت عباس۔ مجمع نے نعرہ حیدری لگانا شروع کر دیا کہ اب حدیث قصہ اور چادر کے نیچے حضرت عباس میں، جبکہ سن رہے ہیں کہ یہ نسبت سیدہ کی طرف ہے اور سیدہ کے بیٹوں کی طرف ہے۔ جب جمع کا صیغہ آتا ہے تو یہ 11 اماموں کے لیے ہے، کہ 2 تمہیں نظر آ رہے ہیں، باقی جو نسل میں آئیں گے وہ بھی معصوم اور صاحب عصمت ہے، معصوم 14 ہیں۔ کتنی بھی فضیلت ہو غازی عباس کی، سیدہ زینب کی، آپ یہ نہیں بول سکتے وہ ان 14 معصوموں میں ہیں۔ ہم معصوم ہیں وہ، لیکن ان کی عصمت اکتسابی ہے۔ 14 معصوم اور اماموں کی عصمت لدنی ہے، مطلب اللہ سے عطا کردہ عصمت ہے۔ پھر تو جتنے بھی معصومین کے بچے ہیں آپ سب کو بول دو، سارے کے سارے کیا ہیں؟ اس 14 کی عصمت میں آتے ہیں۔ پھر ہم میں اور اہل سنت میں کوئی فرق نہیں رہ جائے گا۔ انہوں نے 1 لاکھ صحابیوں کو کیا بنا دیا؟ معصوم بنا دیا۔ پھر ہم بھی کہیں کہ جتنے بچے تھے، جو فضیلت جس کی ہے وہ اس کے لیے کیا کی جائے؟ رکھی جائے۔ کہیں یہ ایک عادت بن گئی ہے مجمع کے مزاج کی، کہ جب تک مجمع واہ واہ نہیں کرے گا، جب تک میں حضرت عباس کو امام حسین تک آ کے نہیں ملاتا اور مولا علی کو جب تک خدا سے نہیں ملاتا تب تک مجمع واہ واہ نہیں کرے گا۔ بھائی جس کو جو مقام خدا نے دیا ہے وہی مقام انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ بیان کرنا چاہیے۔ اب یہ تھوڑی ہے کہ جو امیر المومنین کا مقام ہے، اگر وہ مقام جو فضیلت امیر المومنین ہے، سارے بچے امیر المومنین کی، ایون جو 11 امام ہیں وہ اعتراف کرتے ہیں کہ جو ہماری بابا کی فضیلت ہے وہ ہماری فضیلت نہیں ہے۔ اب اس میں کسی کی فضیلت کم تھوڑی ہو جاتی ہے۔ اللہ نے کسی کو علی بنایا، کسی کو حسن بنایا، کسی کو حسین بنایا، ہر کسی کی اپنی فضیلت ہے۔ یہ تو بالکل ایسے کوئی مومن بولا آپ امام حسین کو سید الشہداء بول رہے ہیں اور امام رضا کو سید الشہداء نہیں بول رہے، تو وہ امام رضا کی آپ مقام کو نیچے لا رہے ہیں۔ نہیں بندہ خدا، ہر امام کا لقب ہے۔ امیر المومنین مولا علی بھی ہے، امیر المومنین امام حسن بھی ہے، امیر المومنین امام حسین بھی ہے، لیکن وہ خود جب یہ کہیں کہ یہ لقب بس ہمارے بابا علی کے لیے مختص ہے، ہمیں بلانا ہے تو یا امام یا مولائی یا اپنا رسول اللہ، ہمارے اپنے القاب ہیں، ان سے پکارو۔ ہر معصوم کا اپنا لقب ہے۔ ہاں گناہ نہیں ہے، لیکن انسان اسی فضیلت کو بیان کرے جو فضیلت معصومین نے یا قرآن کی احادیث میں یا روایات میں۔ اب ایک بندہ جو حوزے میں نہیں پڑا، جس علم دین حاصل نہیں کیا، وہ نحوی بحثوں کو لا کے بٹھا دے کہ یہ جمع کا صیغہ ہے۔ بھائی تجھے پتا ہے جمع کا صیغہ، سیستانی صاحب کو پتہ نہیں لگا، آغا بہجت کو پتہ نہیں لگا، آغا مکارم کو پتہ نہیں لگا، آغا خوئی کو پتہ نہیں لگا، جنہوں نے گرامر پڑھائی، جنہوں نے لکھائی۔ تو اگر خدا جمع، کبھی کبھی لفظ جمع احترام کے لیے بھی آتا ہے، کہ میں کہوں تو آ جا یا کہوں آپ آ جائیے، ہاں؟ یا وہ آئے تھے۔ ہم کبھی کبھی احترام کے لیے جمع کا صیغہ بھی استعمال کرتے ہیں، تو عربی کے اپنے آداب ہوتے ہیں، لیکن صرف مجمع کی واہ واہ کے لیے۔ اور مجمع بھی واہ واہ کیوں کرتا ہے؟ کیونکہ مجمع کے پاس کیا نہیں ہے؟ علم نہیں ہے۔ کہ میں نے کہا کہ آپ میں سے کسی کو نہیں پتا کہ شاہ عباس کی
قبر کہاں ہے؟ اب مجھے پتا ہے کہ آپ کو پتا نہیں ہے، جو پتا میں دوں گا اسی پتے پہ آپ چل پڑو گے۔ اب میں نے باب العلم کے ممبر سے بول دیا کہ شاہ عباس کی قبر بالفرض مثلاً کاشان میں ہے، آپ چلے گئے ایران، کسی ایرانی کو کہا کاشان لے چلو، اس نے کہا کیا جا کے کرنا ہے؟ آپ نے کہا شاہ عباس کی قبر پہ جانا ہے۔ ڈرائیور صاحب نے کہا کہ جناب شاہ عباس کی قبر تو وہاں، آپ نے کہا نہیں کیسے نہیں ہے، مولوی صاحب نے بولا ہے ہم نے تو جانا ہے۔ اب آپ وہ بحث کرے گا، آپ مانو گے نہیں کیونکہ مولوی نے بولا ہے۔ اب کیونکہ اس کے مفتی نے بول دیا نا علم کے نیچے نکاح ٹوٹ جاتا ہے، آپ جتنی بحث کرو بھائی نہیں ہوتا، وہ کہے گا مفتی صاحب نے بولا ہے، ہاں کیونکہ وہ کیا ہے؟ جاہل ہے۔ خوارج کیوں بنے؟ اپنی جہالت کی وجہ سے۔ سلمان کیوں بنا؟ اپنے علم کی وجہ سے۔ تبھی فرمایا اطلب العلم من المہد الی اللحد، در علی پہ وہی آتا ہے جو جستجو کرے اور علم حاصل کرتا ہے، پھر وہ شیعت علی بن ابی طالب بن جاتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد۔